سب کو نظری بھی نہیں مان سکتے، اس لیے کہ تمام کے تمام کو نظری مانیں گے تو آپ نظری کے ذریعے سے نظری کو حاصل کریں گے، ایک نظری کے ذریعے سے دوسرے نظری کو حاصل کریں گے، تو پہلی نظری ہونے کے بنا پر وہ خود ایک نظری کے محتاج ہوا، ہوگا نہیں ہوگا، جو نظری کو حاصل کے دوسرے سے حاصل کریں گے نہیں کریں گے، ایک نظری چیز کو کس سے حاصل کریں گے؟ دوسرے سے حاصل کریں گے، چونکہ نظری خود محتاج بیان ہے تو وہ نظری ایک نظری کے محتاج بن گیا۔ اب چونکہ جس نظری کو بیان کے لیے لے کر آیا تھا وہ خود بھی نظری ہے، یہ نظری دوسرے نظری کے محتاج ہے۔ اب جو تیسرے جو نظری لے کر آئے یہ بھی نظری ہے، نظری اپنے علم و فہم کے لیے، اپنے علم کے لیے وہ دوسرے کے محتاج ہے۔ پھر آپ چوتھی نظری لے کر آئیے، گویا کہ اس اعتبار سے کیا لازم آئے گا؟ تسلسل لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ تسلسل لازم آئے گا، یا پھر اس اعتبار سے کیا لازم ہے؟ دور لازم آئے گا، یا تو تسلسل لازم آئے گا یا دور لازم آئے گا۔ تسلسل کسے کہتے ہیں؟ تسلسل کہتے ہیں سلسلہ ترتیب کا غیر متناہی چلنا، سلسلہ ترتیب کا غیر متناہی چلنا یہ تسلسل ہے۔ اور جب انسانی وجود غیر متناہی نہیں ہے تو آپ سلسلہ ترتیب کو غیر متناہی چلنے سے آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر غیر متناہی نہیں ہے سوائے ذات باری کے۔ اور یا تو پھر آپ نظری کے ذریعے سے دوسرے نظری کو حاصل کریں گے، پہلے نظری ہونے کے بنا پر دوسرے نظری پر موقوف ہوگا، دوسری نظری وہ بھی نظری ہے تو پہلے نظری پر موقوف ہوگا، اسی کا نام کیا؟ دور ہے۔ دور کسے کہتے ہیں؟ توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ ذالک الشیء، ایک شے کا دوسری شے پر موقوف ہونا اس طور پر کہ وہ دوسری شے خود پہلی شے پر موقوف ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ اسی کا نام توقف الشیء علی نفسہ، توقف الشیء علی نفسہ یعنی شے خود اپنے اوپر موقوف ہوا۔ مثلا آپ نے کہا الف موقوف ہے با پر، الف موقوف کس پر؟ با پر، با موقوف ہے الف پر، با موقوف ہے الف پر۔ جب الف موقوف ہے، با موقوف علیہ ہے، پھر با بھی چونکہ الف پر موقوف ہے تو وہی الف پہلے کے اعتبار سے موقوف تھا اور دوسرے اعتبار سے موقوف علیہ بنا، تو الف خود ہی موقوف بنا اور خود ہی موقوف علیہ بنا۔ اور ایک ہی شے کا موقوف اور موقوف علیہ ہونا امر ممتنع اور مستحیل ہے، لہذا یہ دور یہ باطل ہے۔ پھر دور کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دور مسرہ، کیا ہے؟ دور مسرہ، جو ایک مرتبہ پر دور لازم آئے، جسے الف موقوف ہے با پر، با موقوف ہے الف پر، ایک ہی مرتبہ پر یہ دور لازم آ گیا۔ ایک ہے دور مضمر، کیا ہے؟ دور مضمر۔ دور مضمر اسے کہتے ہیں جو 2 مرتبے یا 3 مرتبے یا زیادہ مرتبے پر دور لازم آئے، جیسے مثلا آپ نے کہا الف موقوف ہے با پر، با موقوف ہے جا پر، جا موقوف ہے دا پر، پھر گھوم کر کے دا موقوف ہے الف پر، الف پر ابتدا پہ لوٹ کر آ گیا، یہ ہے دور مضمر، کئی مرتبے کے ساتھ لوٹ کر کے پھر اسی مقام پر آ جائے، اس کا نام کیا ہے؟ دور مضمر۔ تو دور کی کئی قسم ہو گئی؟ 2 قسمیں، ایک ہے دور مسرہ، کیا ہے؟ دور مسرہ، اور ایک ہے دور
مزمر. دور مسترہ کسے آتے ہیں؟ جو ایک مرتبہ پر ہی دور لازم آ جائے. جیسے اب موقوف ہے ابن پر، ابن موقوف ہے اب پر، الف موقوف ہے با پر، با موقوف ہے الف پر. اور دور مزمر اسے کہتے ہیں چند مراتب کے ساتھ دور لازم ہے. ایک بھائی یہاں قدم وہاں قدم یہاں، یہ نہیں. اس قدم کو بڑھاتے کچھ دور لے کر گئے، جانے کے بعد بھی گھوم کر اسی جگہ آ گئے. الف موقوف ہے با پر، با موقوف ہے جا پر، جا موقوف ہے دا پر، دا موقوف ہے پھر الف پر. سمجھ گئے؟ بیچ میں 2 مرتبے آ گئے، 4 مرتبے پر یہ دور لازمہ، اس کو کہے دور مزمر. اب یہاں 2 باتیں یاد رکھو. ایک تو بات ہے کہ موقوف اور موقوف علیہ دونوں آپس میں متغائر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ متغائر. دونوں متحد نہیں ہو سکتے، بلکہ دونوں متغائر بھی ساتھ ہوں گے. موقوف جو چیز بنے گی موقوف علیہ وہ نہیں بنے گا. سمجھ گئے؟ تو پہلا مقدمہ یہ ہے کہ موقوف اور موقوف علیہ آپس میں کیا ہوں گے؟ متغائر ہوں گے. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ نفس شے اور نفس شے دونوں ایک ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ شے اور نفس شے یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ مثلا تمہیں یہ سالم ہے، یہ نفس سالم ہے. سالم اور نفس سالم ایک ہے. ایک ہے الف، ایک ہے نفس الف، یہ دونوں کے دونوں ایک ہیں. میں بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اب اس دور کو ثابت کرو. ثابت کرنے کے لیے دونوں مقدمے سامنے رکھو کہ موقوف اور موقوف علیہ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ مغائر ہوتے ہیں، متحد نہیں ہوتے. دوسرے مقدمہ کیا؟ شے اور نفس شے متحد ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں. ارے بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اب دور کو ثابت کرو اور دور کے تحت تم تسلسل بھی ثابت کرو. ثابت کرنے کے بعد تمہارا معاملہ ثابت ہو جائے گا. یہاں دور لازم آتا ہے اس لیے باطل ہے. تمام کو آپ نظری نہیں مان سکتے. اگر سب کو نظری مانیں گے تو دور لازم آئے گا. جیسے تم کہا الف موقوف ہے با پر، با موقوف ہے الف پر، تو الف ایک اعتبار سے موقوف بنا، ایک اعتبار سے موقوف علیہ بنا. سمجھ گئے؟ تو اب کیا ہوگا؟ الف موقوف ہے الف پر. دونوں الف موقوف اور موقوف علیہ متحد ہو گئے. حالانکہ تمہیں بتلا دیا تھا کہ موقوف اور موقوف علیہ آپس میں مغائر ہونا چاہیے. یہاں دونوں کیا ہو گئے؟ متحد. اب اس کے اندر تغایر پیدا کرنے کے لیے ایک الف کے اندر نفس بڑھا دو. الف موقوف ہے نفس الف پر. پہلا الف خالص الف ہے اور دوسرا الف نفس الف ہے. اب دوسرا مقدمہ فیٹ کرو. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ نفس اور شے اور نفس شے دونوں ایک ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ شے اور نفس شے دونوں ایک ہوتے ہیں. لہذا الف اور نفس الف دونوں پھر متحد ہو گئے. جب دونوں ایک ہوا تو جہاں سے خالص الف ہے وہاں بھی نفس الف بڑھا دو. نفس الف موقوف ہے نفس الف پر. موقوف اور موقوف دونوں کا مغائر پہلے مقدمے کے اعتبار سے دونوں مغائر ہوتا ہے. ارے ہم مغائر ہے نہیں، لہذا ایک نفس کو ایک الف پر اور بڑھاؤ. نفس الف موقوف ہے نفس الف پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب نفس الف موقوف ہے نفس الف پر. اور یہ قاعدہ ہے دوسرا مقدمہ کے اعتبار سے شے اور نفس شے متحد ہوتے ہیں. جہاں نفس الف اور نفس الف ایک ہو گئے. لہذا جب دونوں ایک ہوا تو یہاں بھی نفس الف بن گیا. کہ اب کیا کہ نفس الف موقوف ہے نفس الف پر. اب
दोनों नफ्स नफ्स अलिफ एक हो गए। मौकूफ और मौकूफ अलैह पहले मुकद्दम के बाद से मुगायर होता है। इसके मुगायरत को साबित करने के लिए आपको नफ्स बढ़ाना पड़ेगा। अरे नफ्स अलिफ मौकूफ है नफ्स अलिफ पर, समझ गए। अब फिर दूसरा मुकदमा जारी करो, शय और नफ्स शय मुत्तहिद होता है, तो फिर यहाँ भी 3 नफ्स आ जाएगा। तो इस एतबार से आप बढ़ाते चले जाएं तो या तो फिर वो जो है या तो फिर लौट करके पहले अलिफ पर आ जाएगा, या फिर आप नफ्स को बढ़ाते चले जाएंगे। अगर नफ्स को बढ़ाते चले जाएंगे क्या लाजिम है? तसलसल लाजिम आएगा। और आगे चल कर आपको बतला दिया जाएगा तसलसल बातिल है। ये बुतलान क्यों लाजिम आया? बुतलान लाजिम आया कि आपने तसव्वुर और तस्दीक दोनों को नजरी माना है, समझ गए। और इस नजरी मानने के बिना पर एक बुतलान को मुस्तलजिम हुआ, जिसके बिना पर बुतलान को मुस्तलजिम होगा वो बुतलान भी क्या होगा? बुतलान को मुस्तलजिम होगा। लिहाजा तमाम तसव्वुरात तमाम तस्दीकात को नजरी मानना ये बातिल है। अरे बात समझ में आई नहीं? लिहाजा तमाम तसव्वुरात को तमाम तस्दीकात को आप नजरी नहीं मान सकते। एक बात, ये 2 मुकदमे तो भैया याद रखना, दोनों मुकदमे। एक बात ये भी समझ लीजिए कि तसव्वुर कभी तस्दीकात से हासिल नहीं हो सकते, तस्दीकात कभी तसव्वुर से हासिल नहीं हो सकते। बात समझ में आई नहीं? तसव्वुर तसव्वुर से हासिल होगा, तस्दीक तस्दीक से हासिल होगी। लिहाजा तमाम तसव्वुरात को नजरी मानना, तमाम तस्दीकात को बदही मानना, उन तसव्वुरात के तस्दीकात को हासिल करें, ये भी बातिल है, समझ गए। ऐसा तो नहीं होगा कि आप इंसान बोल करके शजर और हजर को हासिल कर लें, ऐसा हुआ कभी? या तस्दीकात के जरिए से तसव्वुरात को हासिल नहीं कर सकते, तसव्वुरात के जरिए से तस्दीकात को हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा तमाम तसव्वुरात को बदही करार देना, तमाम तस्दीकात को नजरी करार देना, या तमाम तसव्वुरात को नजरी करार देना, तमाम तस्दीकात को बदही करार देना, ये सब सूरत बातिल हो गई। अब 4 सूरत और हैं। तमाम तसव्वुरात नजरी हों, तस्दीकात बाज़े नजरी बाज़े बदी हों, तमाम तसव्वुरात बदी हों, तस्दीकात बाज़े नजरी बाज़े बदी हों, तमाम तस्दीकात नजरी हों, तसव्वुरात बाज़े बदी बाज़े नजरी हों, तमाम तस्दीकात बदी हों, तसव्वुरात बाज़े नजरी बाज़े बदी। 4 सूरत हो गई। ये चारों सूरतें बातिल हैं, इसलिए कि अगर तमाम तसव्वुरात को नजरी मान लिया जाए और तसव्वुरात बाज़े बदी बाज़े नजरी हों तो तस्दीकात जो बाज़े बदी बाज़े नजरी हैं, तो बाज़े बदी तस्दीकात के से बाज़ नजरी तस्दीकात को हासिल की जाएगी, लेकिन बाज़े बदी तस्दीकात के से नजरी तसव्वुरात को हासिल नहीं किया जा सकता, समझ गए। इसलिए कि तसव्वुर तस्दीक के ज़रिए से या तस्दीक तसव्वुर से हासिल नहीं हो सकता। हासिल करने के लिए हम नौ का होना ज़रूरी है, तभी एक के ज़रिए से एक दूसरे का मुआविन बनेगा। इंसान का मुआविन बनेगा, हैवान इंसान का मुआविन नहीं बनेगा। यह और बात है कि ज़बरदस्त उसको तुम गाड़ी में चला दो, लेकिन वो मुआविन नहीं बन सकता। इसीलिए जो 8 सूरतें ऊपर की हैं ये सारे के सारे बातिल हो गए। अब रह गया बाज़े तसव्वुरात बदी हों, बाज़े तसव्वुरात नजरी हों, बाज़े तस्दीकात बदी हों और बाज़े तस्दीकात नजरी हों। ये जो सूरतें हैं ये है सही। बाज़े तसव्वुरात बदी हैं और बाज़े तसव्वुरात नजरी हैं। बदही तसव्वुरात के ज़रिए से नजरी तसव्वुरात को हासिल किया जाएगा। बाज़े तस्दीकात बदी हैं,
بعض تصدیقات نظری ہیں، بعض تصدیقات بدیہی کے ذریعے سے ترتیب دے کر وہ نظری تصدیقات کو حاصل کیا جائے۔ البتہ تمام تصورات نظری، تمام تصدیقات بدیہی ہو جائیں تو بدیہی کے ذریعے سے تصدیقات کے ذریعے سے تصورات حاصل نہیں ہو سکتے۔ میں بات سمجھ میں آگے؟ یا خلاصہ کلام یہ ہے، نہ تو تمام تصورات تمام تصدیقات نظری بن سکتی ہیں، نہ تمام تصورات تمام تصدیقات بدیہی بن سکتی ہیں، نہ تو تمام تصورات نظری تمام تصدیقات بدیہی بن سکتی ہیں، نہ تو تمام تصدیقات نظری تمام تصورات بدیہی تمام تصدیقات نظری بن سکتے ہیں۔ کوئی بھی صورت جو 8 صورتیں سابق اوپر والی ہیں وہ ساری کے ساری غلط ہیں، آخری ایک صورت صحیح ہے۔ اسی لیے مصنف فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا بَدِيهِيًّا، ان دونوں میں سے ہر ایک نہ تو بدیہی ہے غیر متوقف علی النظر، جو غور و فکر دلیل پر کا محتاج نہ ہو، وَإِلَّا فَأَنْتَ مُسْتَغْنٍ، ورنہ آپ غور و فکر کرنے سے تمام چیزوں سے مستغنی ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظری ہیں۔ زمین کے اوپر کا سطح یہ تو بدیہی ہے، اسی زمین کو کھود کر دیکھو وہ نظری ہے، بس اندر کا حال تو معلوم نہیں ہے نا۔ اور جو چیز معلوم نہیں وہ محتاج بیان ہوتا ہے، کہیں سونا دفن ہے، کہیں تیل کے کنواں ہے، کہیں کوئلہ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، اب اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہاں کیا ہے نہیں ہے، تو غور و فکر اور نظر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے فرماتے وَإِلَّا فَأَنْتَ مُسْتَغْنٍ، ورنہ آپ نظر و فکر سے بالکل بے نیاز ہو جاتے، وَلَا نَظَرِيًّا، اور نہ ہی تمام کے تمام تصورات اور تصدیقات نظری ہیں۔ اگر تمام تصورات تمام تصدیقات کو نظری مان لیا جائے متوقفاً علی النظر، کہ سارے کے سارے موقوف کس پر؟ نظر و فکر پر، سمجھ گئے؟ وَإِلَّا لَدَارَ، ورنہ پھر کیا لازم آئے گا؟ دور لازم آئے گا۔ اور دور تمہیں بتا دیا، دور کی اقسام جو مسرر مضمر ہے اس کو بھی یاد رکھنا۔ فَيَلْزَمُ تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَرْتَبَتَيْن او بِمَرَاتِبَ غیر متناہیۃ، یا تو تقدم الشیء علی نفسہ لازم ہے 2 مرتبے کے ساتھ، یا مختلف مراتب کے ساتھ غیر متناہیۃ، وہ مراتب مختلفہ غیر متناہی ہو، نفس در نفس بڑھاتے چلے جاؤ، نفس در نفس بڑھاتے چلے جاؤ، کہیں بھی اس کی تناہی نہیں ہوگی۔ اور یہ تسلسل یہ باطل ہے۔ کیوں تسلسل کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ کسی شے کا عمر متناہی کے اندر غیر متناہی شے کا حاصل کرنا امر ممتنع ہے۔ ارے بات سمجھ آئی نہیں؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ چلو ابھی تم 20 سال 22 سال کے ہو، کتنی عمر ملے گی؟ چلو 50 سال ملے، 60 سال مل جائے گی۔ اگر 60 سال سے اوپر اور مل گئی، یعنی 20 سال چھوڑ کر کے 80 سال کے ہو جاؤ گے، پھر تو جناب تمہیں 2-4 نوکر بھی چاہیے بستر صاف کرنے کے لیے۔ تمہاری الٹی بھی بستر پہ ہوگی، پیشاب پخانا بستر پہ ہوگا، پکڑ دھکڑ تمہیں کون لے جائے گا؟ بیوی اس وقت رہے گی بھی نہیں، گزر جائے گی۔ بہو تمہارے بدن میں ہاتھ نہیں لگائے گی، بیٹے کو کمائی سے فرصت تمہارے پاس بیٹھے گا نہیں، ایک بیچاری بیٹی رہ گئی وہ سسرال سے فرصت نہیں، تمہیں دیکھا کون؟ لامڑا دھکے مار کے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ ارے نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ تو اس عمر متناہی کے اندر مسلسل غیر متناہی شے کو حاصل کرنا یہ امر ممتنع ہے۔ جب یہ امر ممتنع ہے تو جس کے بنا پر امتناع لازم آئے گا وہ بنا بھی ممتنع ہوگا، لہذا شے کا تسلسل اس کے اندر پیش آنا، تسلسل کا لازم آنا، یہ بھی امر معلوم۔ بات سمجھ میں آگے یاد کر لو گے؟ ترجمہ بہت آسان ہے، تقریر تو ہے کچھ لیکن عبارت بہت آسان ہے۔ کل انشاءاللہ تمہیں ایک صفحہ جو بیچ میں کوئی